بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے کا تیسری مرتبہ ذکر آیا ہے سورہ یوسف میں. ایک مرتبہ اس وقت ذکر آیا تھا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اس کے بھائی باپ کے پاس لے کر گئے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے جھوٹا خون لگایا تھا. وہ کرتا اس وقت یوں سمجھیے کہ ایک صدمے کی خبر بن کر ہمارے سامنے آیا تھا. پھر دوسری مرتبہ کرتا اس وقت تذکرہ ہوا تھا جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر ان کی اپنی مربیہ اور مالکہ نے حملہ کیا اور ان کی قمیص کو پیچھے سے پکڑا اور قمیص پھٹ گئی. تو کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف گناہ گار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار خاتون ہے. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا سیدنا یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں تیسری مرتبہ ان کے کرتے کا ذکر ہے جب جناب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ لے جاؤ میرا کرتا اور اس کو میری باپ کی آنکھوں پر ڈالو. وہ جو رو رو کر سفید ہو گئی تھیں اور نبینی ہو گئی تھیں، اس کرتے کو تم ڈالو گے تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو آپ کیا سمجھیں ہیں کہ یہ تین مرتبہ جو تذکرہ ہوا ہے، کرتا تو وہی ایک ہے. بے نفس ہی کرتے میں کوئی چیز نہیں تھی. بے نفس ہی کسی چیز میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل میں چیز ہوتی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت کس چیز کے اندر برکت ڈالتا ہے. کرتا کوئی اہم چیز نہیں تھی. وہاں دیکھیں کس مقصد کے لیے استعمال ہوا، یہاں کس مقصد کے لیے استعمال ہوا. اصل کسی سے آپ کو برکت، کسی سے آپ کو فیض حاصل ہوتا ہے تو نگاہ یہاں جانی چاہیے کہ یہ دراصل اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کے اندر یہ برکت رکھی. ویسے کہنے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے سے بہت سارے لوگوں نے فیض حاصل کیا. جی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے تھی کہ چھوٹا سا ریشم بھی حرام ہے مرد کے لیے. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا کسی دوسرے ام مومنین کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا سنبھال کر رکھا ہوا تو اس کو نکال کر لے آئے. اور نکال کر لے آئے تو انہوں نے کہا دیکھو اس کو. جب اس کو دیکھا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرتے کے اوپر جو پیبند تھے، ان کو جس چیز سے گانٹھا گیا تھا وہ ریشم کا دھاگا تھا. اور یہ بٹنوں کی جگہ جو تھی، یہ کفیں جو تھیں، یہاں بھی ریشم کی کچھ کڑھائی کی گئی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ریشم حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو. یہ سیدہ عائشہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ کرتا پھر میں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. وہ میرے پاس تھا اور جب بھی کوئی مریض آتا تھا تو ہم اس کرتے کو پانی کے اندر ڈالتے تھے اور وہ پانی جو ہے ہم مریضوں کو دے دیتے تھے اور مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ڈالی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ جو تھا وہ باعث برکت تھا. بہت سارے لوگ امہات المومنین کے پاس آتے اور شفا کے لیے آتے تو سیدات ان کو اس پانی میں پیالے میں پانی پلاتے اور اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا تھا. ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے شفا حاصل کرنے کا میں سوچ رہا تھا. میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس گیا تو میں نے غرض بیان کی تو میں نے دیکھا کہ ایک ام المومنین ایک ڈبیا لے کر آئی ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈبیا جو تھیں وہ 3 انگلیوں جیسی تھیں اور وہ ریشم سے بنی ہوئی تھی، چاندی سے بنی ہوئی تھی. اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال رکھے ہوئے تھے. انہوں نے اس ڈبیا کو کھولا اور ڈبیا کو کھول کر، یہ ساری احادیث بخاری و مسلم کی احادیث ہیں، کمزور احادیث نہیں ہیں، تذکرہ ہے. تو انہوں نے اس کو کھولا اور کھول کر ان بالوں کو پانی میں ڈبویا اور پانی جو ہے وہ اس کو سپرد کر دیا. میں نے اس کو استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. یہ ساری چیزیں نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہوتی، بابرکت ہوتی ہے. لیکن نقطہ نظر انسان کا صحیح ہونا چاہیے کہ نبی کی جسم کی لگی ہوئی چیز میں بھی اگر کوئی برکت ڈالتا ہے تو وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تو جب آپ نے اپنے بال منڈوائے تو آپ نے اپنے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ لے جاؤ. تو بہت سارے لوگوں نے لے لیے. خالد بن ولید نے بھی کچھ بال لے لیے اور خود کچھ بال لے کر انہوں نے اپنے کس میں ڈال لیے، انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر ٹانگ لیا. ایک جنگ کے موقع پر جب ان کی ٹوپی گم ہو گئی تو انہوں نے فوج سے کہا کہ میری ٹوپی تلاش کرو. انہوں نے کہا حضرت پرانی ٹوپی ہے، اگر گم ہو گئی ہے تو اور لے لینا. انہوں نے کہا نہیں، تلاش کرو. بڑا زور دیا یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے وہ ٹوپی مل گئی. لوگوں نے کہا آپ اتنے متفکر کیوں رہتے ہیں اس ٹوپی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے
اس ٹاپک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ٹکے ہوئے ہیں، ہیں جی، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جتنی مجھے فتوحات عطا کی ہیں ان بالوں کی وجہ سے عطا کی ہیں، اس لیے مجھے ان کی فکر تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کا وجود سر تا پا برکت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی کے وجود سے لگی ہوئی چیزیں بھی ببرکت ہوتی ہیں، یہ نسبت انسان کو بہت بہت اوپر لے جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ برکت فی نفس ہی، نبی کا اپنا کوئی کرشمہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جس چیز میں بھی اللہ برکت ڈالتا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پڑھ لیجیے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے کالا پتھر، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، میں صرف تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا۔ جی، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائی آ گئے ہو تم، اب راز کھل گیا ہے، میں یوسف اور یہ میرا بھائی۔ اللہ کا فضل پورا ہو گیا، اللہ نے اپنے احسان کی تکمیل فرما دی۔ اب اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ ہے میری قمیص، لے جاؤ اس کو، اذهبوا، جاؤ، بقمیصی، میری اس قمیص کے ساتھ جاؤ اور اس قمیص کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، فالقوہ، فمن پس، القو من ڈالو، ہو من اس قمیص کو، بس اس قمیص کو ڈالو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے کے اوپر اس قمیص کو رکھو۔ کیا ہوگا پھر؟ کہتے ہیں جب تم اس قمیص کو رکھو گے تو یاتی بصیرا، ایک دیکھنے والا کیا ہے، ایک بینائی، فرتد بصیرا، لوٹ آئے گی بصیرا، ایک دیکھنے والی چیز، یعنی ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ سوچا ہوگا کسی نے، نہیں سوچا ہوگا، کچھ کہا ہوگا کسی نے، نہیں کہا ہوگا، سب کو پتہ تھا کہ یعقوب بھی نبی ہیں اور جناب یوسف بھی نبی، لیکن ایک بات ذہن میں کھٹک بہت رہی ہے کہ یہ آخر تھا کیا؟ پہلے تو چلو آپ قید میں تھے، جیل میں تھے، آپ کنویں میں تھے، آپ غلام تھے، لیکن ایک عرصہ آپ کو اقتدار پر آئے ہوئے گزرا تھا، اس اثناء میں آپ جو کچھ کر سکتے تھے، آپ نے اپنے باپ کی خبر تک نہ لی۔ پہلی دفعہ بھائی آئے، نہیں پوچھا۔ باپ کا یہ حال ہے کہ رو رو کر اندھے ہو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، اور بیٹے کو اقتدار ملا ہے، باپ کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ نہیں پوچھا، دوسری دفعہ نہیں پوچھا۔ بادشاہ وقت تھے، چاہتے تو سارے کے سارے خاندان کو اٹھا کر پہلے دن لے آ سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب تیسری مرتبہ، یہ سالوں پر محیط ہے یہ ساری کہانی، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ میرے دوستو، نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوا تھا، اللہ کی مشیت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کمال کا صبر کر کے دکھایا، اور آپ اپنے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ ہے جی، تو اب اللہ کا اشارہ ہو گیا، اب حکم ہو گیا، اب آپ نے کہا کہ میرے باپ کی جب بینائی لوٹ آئے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لے آؤ اس کو، وقال واتونی باہلکم اجمعین، تمام گھر والوں کو اب لے آؤ، اب صرف میرے باپ کو نہ لے آؤ، جی میری چاچیاں، میری پھپھیاں، میری آنٹیاں، میرے کزن، جتنے جو بھی ہیں لے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے ان کی تعداد 68 تھی، تورات میں آتا ہے ان کی تعداد 70 سے بھی زیادہ تھی۔ سارے کے سارے خاندان کو اکٹھا کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور سارے کے سارے خاندان کو پھر وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، پھر سارے کے سارے خاندان کو، یعنی 70-80 لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور پھر آپ تخت پر بیٹھے، اپنے ماں باپ کو ارد گرد بٹھایا، اور بھائی سامنے کھڑے تھے، اور اپنے باپ سے کہا ابا یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔